حضور مصطفیٰ کمال عطا ترک نے عربی رسم الخط کو بدل کے لاطینی رسم الخط کو رائج کیا تھا. بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہیں اور بہت سارے اس کے حق میں ہیں. جو اس کے حق میں ہیں وہ اس کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاطینی رسم الخط عربی رسم الخط سے زیادہ آسان ہے اور بہت سارے دلائل دیتے ہیں. میں حضور سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم تو وحی الہی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یہ رسم الخط جو ہے کیا اس کا بھی وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وحی الہی کے ابلاغ سے اس کا تعلق ہے. وحی الہی ایسے رسم الخط میں پیش کی جائے کہ اس کے تلفظ میں رسم الخط کی کمزوری کی وجہ سے غلطی نہ ہو. مثلا ہم نے جب تراجم کیے ہیں تو قرآن کریم کے الفاظ کو دوسری زبانوں میں ڈھال کے وہ بھی ساتھ پیش کیا تاکہ وہ پڑھ بھی سکیں، صرف ترجمہ نہ پڑھیں ویسے اصل الفاظ بھی پڑھیں. ترکی زبان میں بہت دقت پیش آئی کہ وہ اپنے رسم الخط میں قرآن کریم کا تلفظ سمجھ سکے، یہ بڑا مشکل کام تھا. بسا اوقات ایسی دقت ہوئی کہ پھر ہم نے خود بعض چیزیں ایجاد کی ان کے لفظوں کے حوالے دے کر کہ آپ وہ لفظ جو پڑھتے ہیں یہ اس طرز پہ پڑھیں، اور اس کے لیے بعض الفابیٹس کے اوپر نشان ڈال کے ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی. تو اگر تو یہ جو رسم الخط ترکی میں رائج ہے یہ لیٹن ہے جی، اس میں بین ہی وہ تمام الفابیٹس ہیں جو عربی میں ہیں اور وہی تلفظات ہیں، تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو مجھے پتہ نہیں ہے بین، اس لیے نقصان تو ہے، وہ عربی پڑھنے سے محروم رہ گئے ہیں. مگر جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں تو عربی الفاظ کے عربی رسم الخط میں پڑھا جاتا ہے، اور مدرسوں میں بھی وہ عربی رسم الخط میں ہی پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو صرف یہ ہو گیا کہ ایک فرق پڑ گیا کلاس میں، یعنی ایک کلاس ایسی ہے جس کو عربی رسم الخط سے بالکل بے بہرا ہے، ایک وہ ہے جو اس میں اسپیشلائز کرتی ہے جو مدرسوں میں پڑھتی ہے. ان کے درمیان خلیج سی بن گئی ہے، خیالات میں بھی فرق پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کی سیاست میں عدم توازن پیدا ہو چکا ہے. اگر سب کے لیے قرآن رسم الخط ہوتا اور ترکی بھی اسی رسم الخط میں ہوتی زبان، تو میرے خیال میں یہ جو درمیان میں خلیج حائل ہوئی یہ بھی نہ ہوتی. لیکن اب دیکھنا ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ کیا عربی رسم الخط میں ترکی زبان ہمیشہ سے لکھی جاتی تھی؟ نہیں حضور، شروع میں اوئیگر الفابیٹس تھے. اوئیگر الفابیٹس بھی مختلف ہیں بعض جگہوں پہ. جی جی، اس لیے جہاں تلفظ کی مشکل پڑتی تھی وہاں کیا کرتے تھے یہ؟ حضور اس زمانے میں اصل میں کتابیں تھیں نہیں، جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ عربی رسم الخط میں ہے، اس سے پہلے وہ ہاں مگر تلفظ تو بولنے کی زبان تو اوئیگر کی طرف پہ تھی نا. جی جی، جو ترکی الفاظ میں تلفظات ہیں وہ تلفظات تمام تر عربی رسم الخط میں بیان ہو جاتے ہیں؟ نہیں حضور، سارے نہیں ہوتے. تو کیا کرتے تھے پھر پہلے؟ ایک لفظ کے مختلف آوازیں ہوتی تھی، وہ پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا تھا، اندازہ کر لیتے تھے. مگر وہ لمبے عرصے کے تجربے سے واقف ہو چکے تھے. جی، ٹھیک ہے. جیسا اردو والے اردو دان ہیں، عربی رسم الخط ہے مگر بیان ہی وہی نہیں، نہ بیان ہی وہی آوازیں ہیں، اس لیے کچھ فرق تو رہتا ہے مگر اس کا دور کرنا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ وہ زبانی سن کے رفتہ رفتہ اس سے واقفیت ہو جاتی ہے. بس ہمارے ہاں عین کا تلفظ نہیں ہے، قاف کا نہیں ہے اردو میں عام، لیکن میں نے عام کہا ہے، اس میں عام کہنا چاہیے تھا نا. اردو بول چال میں اب عام نہیں کہتے، عام ہی کہہ دیتے ہیں. تو عربی کے ساتھ جوڑ رکھنے کے باوجود کچھ تلفظات کی دوری رہ جاتی ہے باقی. وہ پھر جب عربی زبان پڑھی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، اس میں درست ہو جاتی ہے، لیکن فاصلے اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن رومن رسم الخط میں تو بہت فاصلہ پڑ جاتا ہے، مشکل پڑ جاتی ہے سب کے لیے. فرمائیے.